گجر اتار دیں پھر تو مٹی رہ گئی نا حضرت یہ مٹی کے ساتھ گجر لگ گیا نا اس نے کام خراب کر دیا بٹ صاحب باقی تو مٹی ہے ایک فریدہ مٹی پھلی ایک فریدہ مٹی پھلی ہے باقی تو مٹی ہے نا ساتھ لگ گیا نا اس نے کام بڑا خراب کر دیا چلو جو لگایا اللہ نے لگایا الحمدللہ لیکن وہ لگا کے قرآن کریم میں خود ہی کہہ رہی ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا یہ بھائی تعارف کے لیے یہ تم کس چیز کا مان کر رہی ہے اگر مان کرنا بھی تو میرے محبوب کی غلامی کا کرنا ہے اس کا نہ مان شان کرنا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل میں یہ ساری خرابیاں اس نے کر دی ہیں باقی تو اگر یہ سارا کچھ نکل جائے تو پھر مٹی ہے ویگ فریدا مٹی پھلی مٹی نو ویگ کے مٹی پھلی مٹی ایسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے جو ساتھ لگ گیا نا حضرت اس نے بڑی خرابیاں کر دی اس لیے کوشش کریں آپ کے ساتھ جو بھی لگے تو ذرا اس کے وہم میں نہ آ جانا وہم میں نہ آ جانا بس ہم مٹی ہیں حضرت اور جب اس کا جی چاہے گا حضرت تو اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دیں گے جب اس کی جی تو اللہ جی سے تو پاک ہے جب اس کی مرضی و منشا ہوگی وہ پھر اس مٹی کو مٹی میں ملا دیں گے اس لیے ذریعہ جتنی دیر یہ مٹی میں نہیں نہ ملی آپ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور یاد کرتے رہا کریں یاد کرتے رہا کریں اور میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ یار قرآن کریم میں اتنا نہیں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اگر اتنا تھا ہم تو اس میں بھی پورے نہیں اتر سکتے بلکہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صرف ذکر نہیں کرنا کثرت سے ذکر کرنا تو کثرت تو بڑی دور رہ گئی ہم تو ذکر پہ بھی پورے نہیں اترتے میں پڑھ رہا تھا ایک دن تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو حجام وہ حضرت کا خط بنا رہا تھا پھر اس نے حضرت کی زلفیں تراشیں پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی تو بعد میں باری حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی لبیں تو جب اس نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو ظاہر ذکر کی وجہ سے لب حرکت میں تھے تو اس نے اس طرح پیچھے کر لیا اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کرو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دے تاکہ میں آپ دیاں لباں ٹھیک کر لیں کیونکہ اس طرح لویا ہے یہ نہیں ویکھنا کہ ہونٹ ولی دینے کے دنیا دار دے چلے گا تو کٹ دے گا تو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دو قربان جاؤں واہ کیسے لوگ تھے اب اس کو جواباً ارشاد فرماتے ہیں تو اس طرح چلا ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا تو ہم حضرت سارا دن ویلے مسٹنڈے کوئی کام نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں یار اس لیے حضرت جی اور یہ ایک حدیث بھی ہے حضرت جی اللہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں اللہ جنت میں اللہ جنتیوں کو اتنا نوازے گا کہ ان کو کسی بات کا دکھ نہیں رہے گا لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دکھ ہوگا تو صرف ایک بات پہ ہوگا جنتیوں کو بھی جہنم تو جگہ ہی دکھوں کی ہے نا حضرت وہاں تو ہے ہی دکھ حضرت لیکن جو جنت ہے وہ تو انعام ہے حضرت وہاں تو اللہ بندے کو اتنا نوازیں گے کہ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو بھی دکھ ہوگا تو صرف ایک بات کا ہوگا تو صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی محبوب جنتیوں کو دکھ کس چیز کا ہوگا آپ نے فرمایا جنتیوں کو دکھ ان لمحات کا ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے جب اللہ عطا فرمائیں گے نا تو جنتی بھی دکھ کریں گے یار کدی موضوع ہی ذکر کر لیا تھا بھی لب جانا سی یہ معمول بنا ہوا حضرت اور یہ فکروں سے نکل جاؤ حضرت کہ جی راتی کی ہوئے گا بھائی رات تیری ہے جس کی رات ہے رات جانے روز جانے تجھے فکر کاری کی پڑے گی جی کل کی بنے گا بھائی کل تیرا ہے جو کل آنا ہے وہ تیری طاقت سے آنا نہیں بھائی جس کا کل ہے کل کا سلسلہ بھی وہی کرے گا تو پریشان کیوں ہو رہا ہے تجھے کل کی فکر تجھے نہیں دی گئی ہے جو تیرے ذمہ کام لگایا ہے تو وہ کر تو کل کی فکر کیوں کر قربان جاؤں رسالہ کشیری امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک دن گوشت کھانے کا دل کرتا تو کہتے میں نے اپنے نفس کو کہا اے نہیں کوئی گوشت فرماتے میں نے اپنے نفس کو کہا اے نہیں گوشت کہتے پھر دل میں خیال آیا کہ بھائی گوشت تو نبی علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا آپ نے گوشت کو سالنوں کا سردار قرار دیا
تو چلو اس لیے کھا لیتے ہیں کہ محبوب کو بڑا پسند تھا. اب فرماتے میں بازار گیا اور میں نے جا کے 2 درہم کا گوشت خریدا. تو اس وقت حضرت یہ شاپر بیگ یا تھیلے نہیں ہوتے تھے. اس وقت لوگ جو ہے نا وہ کپڑے میں چیز باندھ کے لاتے تھے. آپ کہتے ہیں میں نے وہ پوٹلی باندھی ہوئی تھی گوشت کی, اس کو نا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, میں آ رہا تھا. اب فرماتے مجھے نہیں پتا تھا, دیوانے لوگ تھے وہ. اب فرماتے چیل نے جھپٹا مارا, میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے اڑ گئی. کہتے میں نے کہا اچھا بھائی جی مالک دی مرضی مرضی ہے مولا مولا ہے. اب فرماتے میں مسجد چلا گیا اور جا کے نا میں ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا. کہتے جب میں گھر پہنچا نا رات کو, تو اب فرماتے بیوی نے کھانے کے لیے جو سامنے لا کے رکھا نا, تو روٹیوں کے ساتھ گوشت کا ہی سالن تھا. میں بڑا حیران ہوا, میرا گوشت تو چیل چھین کے اڑ گئی تھی, تو گوشت کہاں سے آ گئے؟ اب فرماتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے آیا؟ وہ کہتی میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اوپر 2 چیلیں آپس میں نا کسی چیز کی وجہ سے لڑ رہی ہیں. تو لڑتے لڑتے نا ایک دوسرے سے چھینتے وہ چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو گوشت تھا, میں نے پکا لیا. لکھا کہ حضرت وہاں ہی نہ سجدے میں چلے گئے. اور عربی عبارت میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کو کوئی بھی, اس کا اردو میں مفہوم ہے میں وہ سنا دیتا. تو عرض کیا کرتے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا. آپ کیوں فکر کرتے ہیں, یہ آپ کا فکر ہی نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء, وہ بھی غیر حساب. اگر بات حضرت جی جب گل کمائیاں نہ بن دی نا تو پھر سارے ہاتھی بھوکے مارے جاندے. اگر بات کمائیوں کی ہوتی تو سارے عمر سڑکوں پہ ہوتے ہیں. تو کھانے بہت کھاتے ہیں, ہم تو 1.5-2 روٹی کھانے والے لوگ ہیں. یہ ان باتوں سے نکلو, ان باتوں سے نکلو اور اپنے اللہ کو یاد کرو, اپنے وقت کی قدر کرو. جس کو اللہ نے دینا حضرت اس کو اس نے نہیں دینا. تو جس کے لیے اللہ کا فیصلہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ جو مرضی کر لے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اپنے اللہ پہ توکل رکھو, اپنے اللہ پہ یقین رکھو. اور یہ اصل میں نا ہمارے زمان ادھر 3 ہی زور مانے جا رہے ہیں. اللہ یہ زور نہیں ہے, یہ جعلی ہے. 3 ہی زور ہمارا معاشرہ نا مان رہا ہے. 3 زور. پہلا علم, دوسرا عقل, تیسرا حسن. یہ معاشرہ تینوں کا زور, اللہ تینوں کا کوئی زور نہیں. اور میرے بزرگ اس کو بڑا زبردست شکایت فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے, علم بھی, عقل بھی تے حسن. اب 3 زوروں والے ہوں تو بھائی کہاں بنتی ہے؟ وہ آپس میں لڑائی ہو گئی. علم آکھے ہو جاؤ تسی کی میرے اگے, عقل تو حسن چل کام کرو. حسن نے آکھا تسی میرے اگے کی شے ہو, وہ عقل آکھے ہو تم دونوں میرے آگے کیا چیز. تو میرے بزرگ فرماتے ادھر سے تقدیر گزر رہی تھی, اور جب تینوں کو لڑتے دیکھا نا تو آ گئی. وہ آگے پوچھا بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ علم کہنے لگا میں اچھا ہوا ہے تو یہ مندے کوئی نہیں میری گل. عقل نے کہا علم دی تو مت ماری گئی ہے, اور میں عقل ہاں. اس نے کہا دوئیں پاگل نہیں, میں ہو سکتا. اور تقدیر نے کہا بھائی بات یہ ہے, اس طرح کرو کہ تم تینوں دلیل دو, میں دلیل سن کے نا ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں کہ تم تینوں میں سے کون زور والا ہے. ٹھیک ہے جی, دلیلیں شروع ہوئی. پہلے علم بولا. علم آکھیا میں سب تو اچا, میں خبر دیاں پل پل. ارے ڈاکٹر صاحب آج سائنس بتا رہی ہے کہ جی پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, لیکن صرف یہی بتا رہی ہے, لیکن یہ نہیں بتا سکتی زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا. یہ تو بتا رہی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, علم بتا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ جج لگے گا باہر چپڑاسی لگے گا. حدیں ہے نا ہر چیز. اللہ نے ہر چیز کے لیے حد قائم کر دی ہے تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے. علم آکھیا میں سب تو اچا, میں خبر دیاں پل پل دی. ٹھیک ہو گیا. پھر عقل بولی. عقل آکھیا میں سب تو اچی, میں وچ کچہریاں لڑ دی. دیکھیا نا ذرا جی, چنگے بھلے صحت مند نوں بیمار ثابت کیتا پھر انہوں باہر بھیج چھڑے. عقل دے کمال لینا ذرا. عقل آکھیا میں سب تو اچی, میں وچ کچہریاں لڑ دی. پھر حسن بولیا. حسن آکھیا ہوئے میں سب تو اچا, میرا دنیا پانی پر دی. یاد ہے نا آپ کو وہ حسن نے کس طرح وزارت خارجہ کا دروازہ کھولا تھا؟ یاد ہے نا آپ کو وہ کہاں جا کے بیٹھا تھا؟ وہ حسن آکھیا میں سب تو اچا, میرا دنیا پانی پر دی. پھر تقدیر بولی. انہیں کہا تو ہی تینوں ہی جھوٹے, میں جو چاہواں سو کر دی. ایویں وہم پہ گئے, سانوں ایویں وہم پہ گئے. نہیں
ہونا ہوئی ہے جو دی مرضی ہے اچھا ہونا ہوئی ہاں اپنے اللہ کو راضی کرو اور پڑھ کے تو ویکھو میں نے اس لیے بتا دی نا وہم نکل جانا کیونکہ سانو سارے نوں بڑے وہم نے ککھ نہیں میں ویکھیا جو تقدیر آندی سی بڑے بڑے اس رول دے ویکھے تے جو تقدیر آندی سی بڑیاں بڑیاں عقلاں نے حضرت اور بڑے بڑے علماں نے دلیل ہوندیاں ویکھے اسی کے رنگ ہے اسی کے رنگ ہے اور اسی کے ہی رنگ ہے کہ 12ویں پارے کی پہلی آیا مبارکہ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها اس کا مفہوم ہی اللہ کہتے ہیں زمین پہ کوئی دابہ ایسا نہیں جس کا رزق میرے زمین نہ کیونکہ ہم سب کو وہم ہے اور میں اپنی کیتی کھان نہیں بھئی کیتی نہیں تو کھا رہے ہیں کیتی بہان نہیں ہے اتنی اللہ دی عطا ہی کھا رہے ہیں باقی بہان نہیں ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں دکان نہیں کھولوں گا تو اللہ رزق نہیں دے سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میں نوکری پہ نہیں جاؤں گا نہیں حضرت یہ رنگ ہے اللہ کے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا یہ امتحان ہے حضرت جی کسی کو اللہ دکاندار بنا کے آزما رہا ہے کسی کو اللہ گاہک بنا کے آزما رہا ہے ہم سب کی آزمائش ہے جی کوئی نہ سمجھے کہ ہم سارے ہی اللہ کے معاملوں میں سے باہر نکل گئے ہیں نہ ایک دن لکھا ہے روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں تیرے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے اپنے رنگ دکھا کہ تو اس معاملے کو کس طرح چلا رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام فلان جگہ ایک درخت ہے جا کے اس درخت پہ بیٹھ جائیے اور دیکھیے سارا دن کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بیٹھ گئے وہ دریا کے کنارے جہاں درخت تھا نا ساتھ دریا تھا بالکل ایک شخص آیا گھوڑے پہ اور آگے اس نے اپنا گھوڑا جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ باندھا اپنے کپڑے اتارے اپنی تلوار اتاری اندر پیسوں والی تھیلی کپڑوں کے نیچے اس نے گھاس میں رکھی اور دریا میں نہانے کے لیے اتر گیا نہا کے واپس آیا کپڑے پہنے تلوار پکڑی گھوڑا لیا چلا گیا پیسوں کی تھیلی نہیں لے کے جا سکا دوسرا بندہ آیا پہلے کی طرح وہ بھی نہایا لیکن جب اس نے اپنی پوشاک اٹھائی نا تو اس کو نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی اس نے اٹھایا تو دیکھا پیسوں کی تھیلی نکل آئی اس نے پیسے اٹھائے وہ چلا گیا پھر تیسرا بندہ آیا وہ بھی پہلے اور دوسرے کی طرح نہانے کے لیے اتر گیا وہاں اپنا گھوڑا اس نے درخت سے باندھا اتنی دیر میں پہلا بندہ واپس آ گیا اتنی دیر میں تیسرا نہا کے باہر آ چکا تھا اور کپڑے پہن کے نا گھوڑے پہ بیٹھنے کو تیار کھڑا تھا اب جب پہلا واپس آیا نا اس کو نہیں پتا کہ دوسرا بندہ درمیان میں ہو کے چلا گیا ہوا اس نے کہا یہی ہے اس نے کہا مجھے میری تھیلی اس نے کہا بھی مجھے نہیں پتا اور واقعی تھیلی کا نہیں پتا تھا تھیلی تو دوسرا بندہ اٹھا کے لے جا چکا تھا وہ آپس میں بات بڑی تلواریں نکل آئی لڑائی ہوئی جو پہلا بندہ تھا نا اس نے تیسرے بندے کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا اور کوہ طور پہ واپس اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا دیکھی جو دیکھا تھا عرض کر دیا اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا تو جانتا ہے جو پہلا بندہ آیا تھا وہ کون ہے اور دوسرا کون ہے اور تیسرا کون ہے عرض کی نہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے اللہ پاک نے فرمایا جو پہلا بندہ آیا تھا نا جو اپنے پیسوں کی تھیلی بھول کے وہاں چلا گیا اور پھر جو دوسرا بندہ آیا وہ دوسرا بندہ پہلے کے باپ کا ملازم تھا اور پہلے بندے کے باپ نے اس دوسرے کے اتنے پیسے مارے تھے جتنے تھیلی میں تھے میں نے بیٹے کے ہاتھوں دلا دی اس کو واپس اچھا اور وہ تیسرا بندہ وہ جو تیسرا بندہ آیا تھا وہ پہلے بندے کے باپ کا قاتل تھا میں نے بیٹے کے ہاتھوں سے اس کو مروا کے اس کا معاملہ برابر کرا دیا وہ یہ نہیں سمجھے حضرت نہیں وہ اس کو چلا رہے حضرت اور اس کو بڑا زبردست چلا رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس طرح کر رہا ہوں تو اور نہیں حضرت یہ رنگ ہے مالک کے جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے جے چاہیں تے شاہ کو لو در در خیر منگائیں ہاں بھائی فلا اللہ کے ذکر میں فلا اللہ کے ذکر میں فلا حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے میں جن کاموں میں ہم نے فلا ڈھونڈ لی ہے یہاں کہاں فلا ہے فلا یہ حضرت جی یہ ہم جو اوپر بیٹھے ہیں ہمیں کیا لگا ہو یہ ذکر کی تو برکت ہے اس سے بڑی اب آپ کو کیا دلیل دے جیسے آپ کی ماں نے آپ کو جانا ہماری ماں نے بھی نہیں جانا ہم بھی ایک باپ کی اولاد ہے جو معاملہ آپ طے کر کے ہم نے بھی اسی طرح طے کیا ہے ہم نے کوئی وکری غذائیں تو نہیں کھائیں گے لیکن کیا ہے یہ سارے ذکر کے رنگ ہیں یہ ساری ذکر کی برکتیں یہ ساری وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا یہ ساری ان کے نام کی برکتیں ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اگر آج ہم میں سے یہ اتار دو تو پھر سلیمان نے کوئی بھی صوفے تے نہ بائے یہ آپ نے مجھے نہیں بٹھایا
یہ ان کے نام کی برکتیں، یہ ان کے نام. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. اور پھر یہ تو ہو ہی نہیں، کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو. پھر جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو نے چاہی نہیں ہے کوئی. اور اقبال نے بھی اس کو بیان کیا. اقبال کہتے ہیں ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. تو کدی سر کی ساڑھے لوٹے ہی نہیں ہے کوئی. ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. نہیں یار نہیں کر دے دیا نہ کچھ کر چھڑے ہے وہ کریں گے تو کی کرے گا. اور میں اس سے پہلے بھی جو چکوال میں بیان میں نے کہا یہی کرے گا حضرت، تمہیں بے نیازیاں دے دے گا. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں حضرت ہے. بے نیازیاں دے دے گا حضرت تمہیں، بے نیاز کر دے گا تمہیں لوگوں سے حضرت. بے نیازیاں بادشاہی، اور سب سے بڑی بادشاہی بھی بے نیازی ہے حضرت. ہاں میں یہ کچھ حضرت جی آپ اس کا ڈھیر بھی لگا لینا تو یہ ایسی چیز ہے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی کوئی بھی. ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے ڈھیر بھی لگ جائے نا یہ ہے کہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی جس کو اللہ بے نیازیاں عطا کر دے. اور باقاعدہ مولانا روم نے حضرت اس کو حکایت کیا. اور فرماتے ہیں کوئی بزرگ گزر رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا. اور بزرگ تو ہوتے ہی دل کے نرم ہے نا، جو دل کا نرم ہی نہیں ہے بزرگ کس چیز کا ہوا. وہ آپ آ گئے، آپ نے وہ بچے کو روتے دیکھا، آگے پیار کر کے پوچھا بھائی کیوں رونے ہیں. انہوں نے کہا جی میں کھیڈن ڈیا تے کھیڈدے میرا 1 روپیہ ڈگ پیا تو 1 روپیہ ڈگن دے گام وچ میں رون ڈیا. آپ نے فرمایا جی میں روپیہ کولو دے دیاں تے خوش ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھائی ایشو ہی 1 روپیہ ہے پھر تو خوش ہو جاؤں گا میں. انہوں نے کیا کیا حضرت، انہوں نے اپنی جیب میں سے نکال کے 1 روپیہ دے دیا. خوش ہو گیا. آپ بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی میں نے کسی کو خوش کر دیا، کیونکہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو خوش کرنا. وہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. جب نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا بھائی ان کیوں رو رہے ہیں؟ تینوں پوچھیا سی تو کیا جی کھیڈ دیں روپیہ گواچ گیا. میں کہا جی کولو دے دیا تو ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی ایشو روپیہ ہے تو روپیہ لگ جائے گل ختم. میں نے روپیہ دے دیا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں وہ جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 2 ہونے تھے. یہ نہیں ختم ہوتی. یا پورا چکوال خرید لیں پھر آپ کا دل کرے گا کہ تلا گنگ نہیں خرید. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. آپ کو کیا آپ کے حکمران آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ تھوڑے پیسے نہیں رہتے نا. انہوں نے چاہیے جاؤ جت کتے جا کے حرم چ کو مسلح خرید کے نا یہ کو تھوڑے سال رہ گئے کو توبہ ترلا کرو. لیکن نہیں بھوک مک دی ہے. بعد فقیرہ کسے نہ مارے ظالم چور اندر تھا. ایک بھوک تلا گنگ خرید لو گے پھر دل کرنا ہے جناب اگے نو ڈر رہی ہے. اچھا انہوں نے کہا اچھا چل پھر 2 کر دیں. انہوں نے کہا جی 2 کر دیں. آپ نے ایک اور نکال کے دیا 2 ہو گئے. اب تو خوش ہے نا جی. وہ چلے گئے. آپ کو پتہ ہے سردیوں میں سر کے بعد ہی مغرب ہے. وہ جب دوبارہ مغرب پڑھنے کیا عالی آئے تو مسجد کے باہر بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوتا تھے 3 ہونے. آپ نے فرمایا اچھا تو 3 کر دئیے تو اون تے خوش ہو جائے گا نا. انہوں نے کہا جی اون بس ٹھیک ہے. آپ نے 3 کر دیے. وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا. فرمایا اون کر رو دے. کہتا جو بھی ہوتا تو 4 ہونے. وہاں پھر آپ نے ایک آ بھر کے کہا. آپ نے فرمایا محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کتنے پڑھیا گیا بھائی. اس لیے حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جی اینو پرن نہ ٹر پئی ہو. بس اپنی اللہ جی بارگاہ سے دعا کرو کہ نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. ایس پینڈے نہ پہ جی. اور میں تقریباً دیکھنا اسی ایس پینڈے پہ گئے تھے. ساری لڑائیں ایس پینڈے دی نا حضرت. یہ مولانا روم کا نا مصنوعی مزاج رہا ہے.
جب آپ کسی بات کو لے کے چلیں گے نا پھر آپ نے اس کی حکایت پہ حکایت دی ہے حضرت آپ نے. پھر لکھا ہے حضرت کہ کوئی امیر آدمی نا مرنے والا اور دانا آدمی تھا, صاحب بصیرت تھا, لیکن یہ اللہ کے رنگ ہے بھائی, یہ اللہ کے رنگ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کیسا بیٹا پیدا کیا, بے نیازی ہے مالک, چنگیاں دے کار مندے تھے, مندیاں دے کار چنگے ہیں, یہ بے نیازی ہیں. صاحب بصیرت تھے, اولاد ناحل تھی, مال اللہ نے بڑا دے رکھا. بابے نے کہا اللہ بھی پیسے میرے نے تے پٹھے سیدھے کام انہاں نے کرنے نے, ڈانگا میں نے پہنی ہے, کی کرنا انہاں کو, کیویں جان چڑھا. اس نے نا وہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا بھائی نظر آ رہا ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا, تو بعد میں تم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنی ہے, تو کاغذ قلم لاؤ, میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. وہ بڑے خوش ہوئے, وہ کاغذ قلم لائے, بابا جی نے ایک وصیت لکھ کے اس کو لفافے میں بند کر کے نا اس کے اوپر لکھا کہ اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سارا پنڈ آ جائے. وہ سارے ہو گئے. پھر ایک اور لکھی, اس کے اوپر لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب سارے میرا جنازہ پڑھ لیں. ایک دو دن بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا. اب بابا جی بھی امیر آدمی تھے, اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارا مزاج ہے, غریب کے جنازے میں جاتا کوئی نہیں, امیر کے جنازے سے رہتا کوئی نہیں. وہاں بھی اسی طرح سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا. اب جو امام صاحب مصلے پہ کھڑے ہوئے جنازے کے لیے بتانے لگے, وہ بڑا بیٹا آ گیا. اس نے کہا جی ابا جی نے وصیت لکھی تھی کہ جب سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں نا تو اس وصیت کو تب پڑھنا. سارے آ گئے ہیں تو آپ وصیت پڑھ دیں. وہ لکھا ہے کہ جب مولوی صاحب نے کھول کے وصیت پڑھی تو اس میں لکھا تھا جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر بھی نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. جو لوگوں نے سنا تو کان کھڑے ہو گئے. تو آپ کو پتا مفتی تو ہم سارے ہی ہیں. یہ اہل سنت میں بڑا کمال ہے, بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی ہیں. یہ اہل سنت کا ہی خاصہ ہے, یہ کمال اللہ نے اہل سنت کا ہی خاصہ ہے. بغیر پڑھے ہیں سارے اہل سنت والے مفتی ہیں. وہیں مسئلہ گھڑ دیا سب نے. ان کو ہو جنازہ تو فرض کفایہ ہے, اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو ظاہر بابا جی کے بچوں نے تو پڑھ دیں گے نا, تمہارا بھی ہو گیا. تو اگر نہیں پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے. وہ کیا ہوا حضرت جی, ایک سیڈے کھلو گیا جا کے, دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں, وہ سارا گاؤں سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی کے بچے. بچوں نے آپس میں صلاح کی ہے بچ کی کر گئے نہیں جاتے, کیونکہ وصیت پڑھی بھی سب میں جا چکی ہے, اس کا حل بھی کوئی نہیں. بس یہی ہے کہ اگر ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہوں تو تھوڑا سا ہمیں بھی مل ہی جائے گا. تو کیا ہوا تو یہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, یہ حقیقت ہے. کیا حضور میاں محمد بخش صاحب نے نہیں لکھا, فرماتے جاندی واری کیا ڈرونا بنے, ہاتھ نہیں لاندے ڈرتے, جنہاں بھی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے. ہاں یار یہ حقیقتیں ہیں, یہ حقیقتیں ہیں. یہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی, اور ہر بندے نے اپنے سر پہ بچوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا. میرے بچے تیرے کتوں بچے آئے نہیں سن تیرے گھر ہوئے تو کہندا نہیں ہے آ کے شاہ صاحب نے جناب دعا کرو اللہ اولاد دے, کہ تیرے کتوں ہوئے اے او دے نہیں, تو کیوں لگا نا انہاں دا بہانہ بنا کے حرام اکٹھا کر, تیرے کدھر سے ہو گئے. ہاں یار اگر ہمارے ہوتے تو پھر سب کے گھر ہی ہوتے. یہ تو اللہ کی عطا ہے حضرت. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں ملا کے دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ ہم کیوں بچوں کا بہانہ بنا کے نماز سے بھاگے ہوئے, یہ کیوں ہم اس طرح کے جھوٹے ہم نے بہانے ہوئے. پھر یہ حضرت سزا ملتی ہے ایسے لوگوں کو. میں ابتدا میں جب نئے ہم میدان میں اترے نا بڑا شوق تھا نیکیوں کا. ہم کہتے تھے یار کوئی نیکی بھی آ سکے. ہم نے قبریں بھی کھود دی ہیں شروع میں, جوانی تھی بڑی الحمدللہ, ہم نے قبریں بھی کھود دی ہیں فی سبیل اللہ. یار یہ نیکی ہیں, چلو ہم کھودیں گے نا تو لوگوں کو بھی ترغیب آئے گی. میں نے جا کر غسل دی ہیں لوگوں کو, بڑے ثواب کا کام ہے بڑا غسل دے. لیکن حضرت یہ ایسے ایسے دل سوز مناظر دیکھے کہ اب اگر ہمیں کو کہے بھی نہ ہم نہیں جاتے دینے کے لیے. میں ایک دفعہ غسل دینے گیا, اس کے 3 بیٹے میرے سامنے کھڑے تھے. وہ جب غسل دینے کی باری آئی نا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار میں تم دسنا ہوں والد صاحب نے حضرت تو ذرا رلو میرے نال سٹو ایک ڈبہ. بڑی خوش قسمتی یہ اپنے والد میں غسل دینا. وہ ایسا بدبخت تھا حضرت جی, وہ آگے سے مجھے بڑے غصے میں کہتا ہے جی اسی سٹنا تے مولوی تینوں کہاں بلایا ہے. ہاں حضرت جی
مجھے کہتا ہے جی اسی چھٹنا تو تینوں کا نہیں بلایا اس مجھے بھی اتنا غصہ آیا کیونکہ میں اب کام تھا، میں تو اللہ کے لیے گیا تھا. میں نے برس رہی پھر میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا. میں نے سارا بابا جو ہے نا میں نے اکیلے اس کو غسل دیا. یہ ہوتا ہے جی میاں صاحب نے نہیں لکھا جاندی واری کیا ڈرونا پڑے. ایک بڑا پینٹ بوشٹ والا بہو تھا، میں نے اس کو کہا میں نے کہا بیٹا بڑی سعادت ہے. مجھے آگے سے کیا کہتا ماما نے مجھے کہا تھا بیٹا آپ نے نہیں پاس جانا رات کو ڈر لگے گا. میں ان سے ڈر ہی لگنا لیکن انہوں تو تیرے کدی ڈر نہیں لگا ہے. رات کو 12 بجے تیرے گھر واپس آنا ہوں سی ظالم تین میرے ڈر لگن ڈے. یہ بڑا ڈاٹا کر یہ سزا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی ہے. یہ سزا ہے ہمیں اللہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی ہوئے. لو بابا قادم حسین کیا لگتے تھے ہمارے ادھر کیا لگتا تھا بابا ہمارا کوئی رشتے داری کیا تھی ہماری بابا جی سے رشتے داری. برادری ایک نہیں علاقہ ایک نہیں لیکن دیکھ لو حضرت کیا عزتیں تھیں ان کی. کوئی کراچیوں آیا ہے کوئی کوٹیوں آیا ہے کوئی جناب کتوں آیا ہے کتوں آیا ہے. یہ یجر ہوتا ہے حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کا بتایا. پھر اللہ پاک نے ہم سے وفائیں کرتے ہیں پھر ہم ان کو اس طرح بلاتے ہیں. بڑے بڑے ہوں گے حضرت جی. وہاں کوئی حضرت جی کسی لالچ کے لیے نہیں آیا تھا. وہاں کوئی کسی قرض و قاعد سے نہیں آیا تھا. سب حضور کا غلام سمجھ کے آئے تھے. رہتے کی ہوں حضرت ایک ڈبہ بھی سٹن نہیں تیار. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم اس کو ویسے پانی سے الرجی ہے. بڑا اوکھا کام ہے اس کو نہلوانا. اب بھی ہے اب تو ماشاء اللہ 2.5 سال کا ہو گیا. تو جب چھوٹا تھا نا تو زیادہ ایشو ہوتا تھا. تو پھر اکثر میری جو مسز ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ میں جب رات کو 1-2 بجے آؤں تو پھر وہ اس کو جو ہے نا نہلائے. اور کیونکہ میں نے غسل دی ہیں بڑی میتوں کو حضرت تو میرے اندر آج بھی ایک کانٹا چھپا ہوا ہے حضرت کہ سلیمان ایک باری غسل تے تیری واری آنی پھٹے تو ہی چڑھنا ایک باری پھٹے تو ہی چڑھنا میاں. تو میں جب اکثر اپنے بیٹے ابراہیم کو غسل دیتا تھا نا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے آج اتنی بار دے لیا. مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلوایا ہوا ہے. اس پہ کتنے پانی کے ڈبے پھینکے ہیں. اس کو کس طرح میں نے صابن لگایا ہے. کس طرح اس کے سر میں میں نے شیمپو لگایا ہوا. مجھے یاد ہے میں نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا. لیکن اگر یہ کانٹا میرے دل میں بھی ہو ابراہیم تینوں ایک کی بار لبنی ہے. میں نے نوان پتہ نہیں تو ڈبہ بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا میرے ہوتے ہیں. جاندی واری کیا ڈر بڑا جاندی واری کیا ڈر ہونا بڑے ڈر دے ہاتھ نہیں جاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے گھر نہ پتر اے رب دی دین میں تیرا دے کوئی کمال نہیں. ادا بہانہ بنا کے نماز نہ چھڑ. رب دی عطا ہے تو ادا خالق نہیں ادا خالق اللہ ہے. ادا بہانہ بنا کے رشوت نہ لے. ادا ہی ایمان. تو صرف اپنے اللہ تے توکل کر. تو صرف اپنے اللہ تے یقین رکھ. پھر ویکھی کہ رنگ لگن گیا. وہ جناب وہ تینوں لڑکے بھی نکلے اور جا کے کھڑے ہو گئے. وہ بھی بدبخت ادھر ان کلے مولوی اور کھلو رہے. اللہ ایک ہی وہ کیا ہوا. مولانا فرماتے ہو تو 3 ملنگ پہ لگن ویکھیا فریدی نے کی اور اگے نیکیاں تے کم ہیں. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جدا نیکیاں دا پلڑا بھاری ہوئے گا وہی زندگی دل پسند ہوئی ہے. وہی عیشۃ راضیہ. آؤ بھائی اتنے جانا 1 منٹ لیٹ ہو جانا. فریدی نے کیا وہ پڑھ جی. وہ آ کے جنازگاہ ویکھیا تو سارا پنڈ نکرے کھلوتا آگے بابے ہوری دے کلے مولوی صاحب. پوچھا جنازہ نہیں پڑھن دے. مولوی صاحب نے کہا جی امام ہوں تو ہی دس لو کی پروگرام ہے. ثواب چاہیے کہ بابے دے پیسے چاہیے. انہوں نے کہا تھک دے نہیں سی انہیں پیسے جڑے ثواب چھڈ کے لگن. اگے وہ مولوی جی پیچھے کھلوتے. وہ اگے ہو گئے مولوی ملنگ پیچھے کھلوتے. جنازہ ہوا دعا ہوئی چلے. وہ بابا جی کا بڑا لڑکا پھر آ گیا. کہتے جی ایک وصیت تو پڑھ دی گئی نا ابھی ہم گھر جا کے بانٹنے لگے ہیں پیسے. تو دوسری وصیت بابا جی نے کہا تھا تب پڑھنی ہے جب جنازہ ہو جائے. تو جنازہ ہو گیا ہے تو آپ پڑھ دیں دوسری وصیت. مولانا فرماتے جب کھول کے پڑھی گئی نا اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ. سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں جنازہ پڑھا ہے. فرماتے ہیں دنیا دارا تیرنا بھی ہے جی ہونا تو بڑے جفے مار مار رکھن دے آدھے ہیں تے جاندی والی تینوں لبنا ککھ بھی نہیں. نہ یار اپنے اللہ کو راضی کریے.
اپنے اللہ کو راضی کریے، اپنے اللہ کو راضی کریے، حضور نبی علیہ السلام کو راضی کریے. وہ چلے ہو جنہیں تو راضی ہو گئے، سارا کچھ ہی ہوگا، سارا کچھ ہی ہوگا. نہیں تو پھر وہی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. راضی کرو حضرت جی اپنے، دروشی پڑھیا کرو. اور قربان جاؤں قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ ہیں ہمارے، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. پتر صرف یقین دی کمی ہے. اج کدی محمدیاں گل یقین واپس آ جائے نا اپنے اسلاف والا، تو حضرت جی جنہیں چکوال وچ وٹے نے تسی درود پڑھ پڑھ کے وٹے نوں پھوکا مارو تے سارا چکوال سونے دا کر چڑے وڑ گئے. لیکن کی ہے کچھ شیواں دی کمی ہے. لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی سینی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس سائڈ پہ نا کفار بیٹھے تھے. ایک کافر آ گیا، اس نے آ کے وہ بھیک مانگی کافروں سے. انہوں نے باہم مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس کو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں بھیج دیا. کہنے لگے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بڑا دیتے ہیں. وہ آ گیا اور اس نے آ کر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا. لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دروشی پڑھ کے نا 10 بار اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے کرم سے اس کا ہاتھ بند کر دیا. اور آپ نے فرمایا یہاں نہ کھولنا، جنہوں نے تجھے بھیجا نا یہ جا کے ہتھیلی ان کے سامنے کھولنا. اب وہ بیٹھے مسکرا رہے تھے، لے بھائی بھلا پھوکا نہ بھی کچھ ہوں ہے، وہ تیریاں پھوکا نہ کھ نہیں ہوں، اللہ والے دیاں پھوکا نہ بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ والوں کی پھوکوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے. وہ لکھا ہے جب اس نے جا کے وہ کافروں کے سامنے اپنی مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا. حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت دیکھ کے لکھا ہے وہاں کئی کافر مسلمان ہو. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج دروشی یہ نہیں کر سکتا، دروشی تو کر سکتا ہے لیکن حضرت مولا علی والا منہ کی تو لے کے وہ بھی تو ہونا چاہیے، وہ بھی تو ہونا چاہیے. وہ کہاں سے لے کے آئے؟ ہمارا منہ تو وہ ہے جو سارا دن جھوٹ بولتا ہے، ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن غیبت کرتی ہے، ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن چغلیاں کھاتی ہے. ایک یقین اور دوسرا پاکیزگی ہے. تو دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اس لیے حضرت جی پاک کھایا کرو اور کوشش کرو. آج حضرت جی جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، میں احباب کو دیکھتا ہوں بولتے ہوئے ڈرتا ہی کوئی نہیں. حضرت جو منہ میں آیا سو کہہ دیا. حضرت فوائد الفواد میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے حضرت جی، وہ ایک دن بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی. ان کی زبان سے صرف این نہیں نکل گیا، وہ بھئی ایک ٹائم بھی بارش ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھ لیا گیا جملہ. لکھا جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد میں کسی کو خیال نہیں ملی. اس نے کی تھی حضور کی بنی تے موجاں لگ گئی فرمان یار لگتے جانی ہے بس اپنی گل تو پھنس گیا. خیر کی حضور ہو کیا؟ آپ نے فرمایا ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا. اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندیا 10 پھر بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ بندیا ہم 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے. اس لیے بڑا دھیان کرو یار. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنے دانے مبارک میں پتھر رکھا کرتے. جب کو کلام فرمانا ہوتا تو پتھر نکال لیتے، باقی پھر منہ میں پتھر ڈال لیتے، صرف اس لیے کیونکہ ایسی بات ہی نہ نکل جائے جو یار کو ناپسند پڑ. اللہ نکل سکتی تھی حضرت ان کی زبان میں سے. ارے وہ تو وہ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا، ان کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا. لیکن کیا تقویٰ. اور ہم بولتے ہوئے جناب دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، جو منہ سے آیا سو گڑنگ کر کے نکال دیا. نہیں حضرت کوشش کرو اچھا نکلے حضرت. اور اللہ کا شکر ہے حضرت جن بزرگوں کا ہمیں ساتھ ملا، ہمیں تم سے یہی سبق ملا اور کوشش کرتے ہیں حضرت یہی سبق پکاتے رہیے. وہ کیا دل یاد لئی بنایا ہے، ہمیں تو یہی سبق دیا انہوں نے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. جو بابا جی کہا کرتے جو ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بھی پڑھا بھی ہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کعبہ. اور حضرت جی یہ نہ کچھ سمجھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے اب بس
زبان پہ بھی یہ بات چڑھ گئی ہوئی ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ صفحہ اگلا کھلیے ہوں. میں آپ کو بزرگوں کی باتیں سنانی شروع کروں، آپ دنگ رہ جائیں ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیا کیا تھی، ان کے حال کیا. اچھا چلو بزرگوں کو تو چھوڑو حضرت جی، میں آپ کو ایک اور ہی سنا دیتا ہوں حضرت. آپ کی تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر لیلا اور مجنون. لیلا کا اصل نام تو لیلا ہی تھا، لیکن مجنون کا اصل نام مجنون نہیں تھا، اس کا اصل نام تھا قیس. قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا حضرت. بس کیا ہوا، دل کی بازی آ گیا حضرت. پھر عشق نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ بس اللہ کی پناہ ہے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ نا بیٹھا ہوا تھا تو یہ خود پہ ریت پھینک رہا تھا حضرت. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ کے دل مبارک میں کو بات آئی، آپ نے فرمایا آؤ حضرت قیس کو تے پوچھئے یہ کدا حامی ادے خیال نال جڑا نا وہ خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تشریف لے. آپ نے آ کے یہ سوال قیس سے کیا. اب یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس ہی تھا. یہ آپ نے اسے سوال کیا تو آگے سے قیس عرض کیا کرتا ہے، حضرت خلیفہ نہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے، نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ عرض کرتے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. یہ عشق مجازی ہے حضرت یار. اگر عشق مجازی یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو پھر حضور کا عشق کیا رنگ پیدا کرے گا؟ پھر عشق حقیقی بندے کو کیا انداز عطا کرے گا؟ یہ تو لیلا کا عشق، یہ تو عشق لیلا میں حال ہے. اور کہتا ہے حضور خلیفہ میری لیلا کو ہونا چاہیے. وہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا انت مجنون، اور تو دیوانہ ہو گیا. وہ عشق لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا. نہ تجھے حضرت علی یاد، نہ تجھے حضرت معاویہ یاد. تجھے یاد رہ گئی تو لیلا یاد رہ گئی. اب شیخ یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں اگر عشق لیلا کا یہ حال ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ یہ بڑے رنگ دیتا ہے بندے کو، یہ بڑے رنگ دیتا ہے. یہ ایویں نہیں نکلتا انہیں جانا انہیں مانا ہے. بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اتنا شیر ایویں نہیں ہو جاتا جی. ہاں جی کیا نہیں ہوا جی بابا جی کے ساتھ. ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. انہوں نے کہا کنوں ڈراندے ہو، جانتے ہی پہلے پیش کر چکے ہیں حضرت. کس کو ڈراتے ہو حضرت؟ اور ہاں عاشقوں کے رنگ بھی یہی ہوتے ہیں. ان کو کہاں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ یہ مرنے سے ہم ڈرتے ہیں کہ جی میرے گھر دا کی بنے گا، میری دکان دا کی بنے گا. ان کو کہاں ڈر لگتا ہے حضرت؟ ان کو ان چیزوں سے کیا لگے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضور کا وصال ہوا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا حضرت. ہم یہاں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مدینہ والا، وہ بھی ایسا عاشق تھا جو مدینہ ہی چھوڑ گیا حضرت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے کے لیے تشریف لائے. آپ نے ہاتھ پکڑ دیا، آپ نے فرمایا بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جا. حضرت بلال رو پڑے. آپ نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لے، اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دے. آپ نے پوچھا بلال وہ کیا؟ آپ نے فرمایا حضور کے بغیر اب بلال ان گلیوں میں چل پھر نہیں سکتا کوئی بھی. چلے گئے حضرت چھوڑ کے مدینہ. لیکن حضرت جی دیکھو اگر کو آگے بلال ہو تو پھر حضور بھی کتنا کرم کرتے ہیں. 2 سال بعد زیارت ہوئی خواب میں حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا بلال کیا ہوا، تیرا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ ہاں یہ لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کا وقت وصال آیا کسی نے موزن رسول کو کبھی سجدتے نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت بلال نے بھی اپنے محبوب کو سادہ دیکھا جب دیکھا حضرت. اس لیے حضرت بلال کا رنگ بھی صحابہ میں یہ رنگ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے نا بکری بھون رہے تھے گوشت، انہوں نے حضرت امام ابو ہریرہ کو دعوت دی گوشت کھانے کی. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی. ابو ہریرہ یہ بکری کس طرح کھا لے. یہ رنگ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے. حضرت بلال بھی سادہ رہے ساری زندگی. آل حلب کہتے ہیں صرف ایک بار ہم نے حضرت بلال کو سجے دیکھا حضرت. اس دن جناب رنگ ہی ہو رہے ہیں، اس دن چہرے پہ چمک ہی ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں یار کیا دن ہے حضرت. یہ وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت خدمت ہوئے. بلال خیر تو ہے آج، لگتا ہے آج کو خوشی کا موقع ہے، لگتا ہے آج کو خاص موقع. آپ نے فرمایا خاص نہیں، آج بڑا خاص الخاص موقع ہے. وہ کہنے لگے ہم بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں حضرت بلال اتنے تیار ہوئے، وہ موقع خاص ہی ہے. کیا بات ہے آج؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے تو موت ہے لیکن بلال کے لیے پیغام وصل ہے. بلال کے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام آیا ہے. میں تو اس لیے اتنا خوش ہوں.
عشق تو حضرت جی بندے میں وہ رنگ بھرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے حضرت جی. کوئی احمد تو نہیں اقبال نے کہا تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے. اس لیے حضرت جی آپ دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے, دعا کرو کہ کوئی کرم. اتنے حضرت جی گل جتوں میں شروع کی تھی میں لیا پھر اتنے مکان لگا کے اتنے عملان دے ہونے بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. آؤ حضرت جی آج عمل کٹھے کریے. یہ اصل میں حضرت جی ہمارا بیڑا گھر کر دیا خوشامدوں نے. کوئی خیر خواہ لبو جڑا تم تڑے عیب دسے حضرت, جڑا تم تڑے عیب دسے. اور یہ بھی رنگ سیابہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے کہ میرا عمر نبی ہوتا. حضور فرما رہے ہیں. لیکن حضرت عمر کا حال سن, لکھا جس دن حضور نبی علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کے اٹھائے نا منافق مسجد نبوی شریف سے, حضرت عمر نہیں موجود تھے, اب بعد میں آئے. تو بعد میں ایک صحابی کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں یار جو حضور نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں ذرا ویکھا عمر سے تو نہیں ہے ہونا چکو. ہمیں خوشامدوں نے ہمارا بیڑا گھر کر دی, تسی میری کرن ڈے ہو میں تاڑی کرن. کوئی ایسا دا لبو جڑا جاندے نے کانوں چ پھوک مار چھڑے مصباحی صاحب ذرا مچھاں چھوٹیاں کرو. میں بڑی خوشی ہوتی ہے سچ کہہ رہا, بڑی خوشی ہوتی ہے جس دن مجھے کو کہتا ہے نا کہ مصباحی صاحب مچھاں چھوٹیاں کرو. لبو حضرت جڑا کان چ جانے جاندے حضرت نکلو حضرت, یہ تو ہم ایک ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں. وہ لکھا نا مولانا روم نے اس کو حکایت کیا, فرماتے ہیں وہ کو دلہن بڑی بیٹھی تھی حضرت جی. بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی ہوتی ہیں تو ذرا ساجے جائیں تو پھر اور سونی لگتی ہیں. وہ جو آئے آ کے بلائیں گے آج تے بڑا ہی روپ چڑھے, آج تے بڑا ہی روپ چڑھے. لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھی, وہ تنا تھی کوئی, وہ رو پڑی. وہ سب گھبرا گئے, بھائی بوٹی یہ تو رون کیوں ڈی. انہوں نے کہا بھائی تو نہ گھبرا, ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے, روپ چڑھا ہے تجھے بڑا. اس نے کہا آج گل تاڑے تے نہیں مکنی, دعا کرو جدے کل چلی ہیں انہوں بھی سونی لگ جاواں. یا پر میں سونا سونا کھیل رہے ہیں, تسی مینوں سونا کہن ڈے ہو, میں تانوں سونا کہن ڈے. گل تے حضرت ادو مکنی جدوں حضور میں سونے لگیں گے. بات تو تب ختم ہونی ہے, بات تو تب بننی جب ہم حضور نبی علیہ السلام کو سونے لگیں گے. اس لیے حضرت جی نکلو ان کاموں سے باہر, یہ نکلو ان کاموں سے. لبو کوئی حضرت, لبو کوئی حضرت جڑا سانو دسے پھر جڑا. اس لیے تو اقبال کہتا ہے میری ناؤ گرداب سے پار کر, تو یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح یار کر خوب حضرت جی. اور اسپیشلی یہ اب تو خیر بچے کیا حضرت جی, ہوں تو ساڈے یار دے بابے بھی پریشان ہیں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت عورت کا فتنہ, زنا کھا رہا ہے حضرت, تباہ کر رہا ہے ہماری یوتھ کو زنا. میں آپ کو یہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں حضرت, میں آپ کی بھی روز ہے نسخہ کرنا ہوں, میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں. یہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے حضرت جی, بڑی کرم نوازی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے دوپٹے اتر گئے ہیں کافی حد تک, لیکن ابھی بھی بڑی کرم نوازی ہے. لیکن اقبال کہتا ہے تم تو یہاں رہ کے پریشان ہو جہاں ابھی بھی دوپٹے ہیں. اقبال کہتا ہے میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں, دوپٹہ تو دور, جہاں کپڑوں کا بھی تصور نہیں ہے. تو پوچھا اقبال پھر تو کیویں بچ گیا ہوتے, کہندا بس ایک وجہ ہی تے بچ گیا. یہ وجہ کی سی, میرے کلے کہ سرما سی اکھاں چ لا لیا. وہ اقبال سرما کتوں لبدا ہے, تو پھر اقبال کی کہندے نے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کھا کھا کے مدینہ و نجف ہے. یہ ہم آتے ہوئے میں اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ گاڑی میں اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے. سب سے بڑا فتنہ حضرت, میں آپ سب کو دعوت دوں گا حضرت جی, رو رو کے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ عرض کریا کرو, حضور نہیں بچیا جاندہ بچا لو. ہاں حضرت جی عرضی دے دیا کرو روز, روحانی عرضی, قزم کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف جذبات اور احساسات ہونے چاہیے. روز روحانی ایک عرضی مدینہ پاک بھیج دیا کرو, حضور نہیں بچیا جاتا ہے سانو بچا لو. حضور نبی علیہ السلام تو آپ تو امام الانبیاء ہیں نا, ہمارے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں ان کے لیے بات بڑی حضرت بابا جی شیر محمد شرک پور شریف حضرت, نقشبندی مجددی خانقاہ حضرت.
شرک پور شریف، محمد علیہ السلام کے شعر حضرت. وہ لکھا حضرت کا ایک مرید تھا تو وہ کسی عورت پہ عاشق ہو گیا. بڑا بچا کے رکھا کرو اپنے دلوں کو حضرت. اور اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ چلتے ہو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، نہ پہنتے نہ کام خراب ہوئے. لیکن ہو گیا حضرت. اب وہ دن بہ دن سلسلے بڑھتے گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا، کوئی موقع نہیں بنا حضرت. وہ ایک دن کیا ہوا، وہاں کھڑا تھا تو اس کا خاوند ملا، وہ سر پہ گٹھری رکھ کے جا رہا تھا. اس نے پوچھا بھائی کدھر؟ انہوں نے کہا بھائی پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے نو واپسی ہونی ہے. دل میں بڑے لڈو پھوٹے. اس نے کہا لے بھی ایک بھی نہیں 3 راتاں ملیاں منہ کالا کرن لے. وہ جب رات ہوئی نا، ادھر سے بھی پیغام آیا. جب رات ہوئی نا، جب وہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو خاوند ہے نا وہ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے. وہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا لے بھائی وہ تو میرے تو پہلے واپس آ گئے. وہ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میں تو آیا تھا، مجھ سے پہلے تیرا خاوند آ گئے. اس نے کہا وہ خاوند میرا نہیں، وہ تیرے اندر کا ڈر تھا جو مجسم ہو کے سامنے آ گئے. اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا. وہ جناب اگلے دن پھر گیا. رات کو جب گیا نا تو کیا دیکھتا ہے، اس کا جو خاوند تھا نا سکھ، وہ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا. وہ ڈر کے پھر بھاگ گیا. وہ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میں آیا تھا، مجھ سے پہلے وہ آ گیا. وہ شاید اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میں آنے آنا. وہ ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا تھا. اس نے کہا بے وقوف، وہ تیرے اندر کا ڈر ہے. اس نے نہیں جمعے سے پہلے آنا کوئی بھی. ابھی آخری رات ہے جمعے رات کی رات، پھر موقع بنے نہ بنے اس کو نہ ضائع کرنا. وہ جمعے رات کو ہوتا کیا تھا، پیران دے محفل ہوں سی حضرت. انہیں کہا چلو محفل تے جاواں گے، لنگر کھاواں گے، انہیں جو پنڈ بھی سوں جائے گا تو چلیں گے. وہ گیا جناب، محفل اٹینڈ کی، لنگر کھا لیا. اب آ کے نا لائن میں لگ گیا دست بوسی کے لیے. تو اس نے ہاتھ چومنے کے لیے پکڑا نا، ہاتھ قبلہ کا چوم کے جب چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ دیا. اور فرماتے کہ آئیں اور سنگیا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہے. سنگیا اور باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا. اور 2 دن ہو گئے نے سکھ بن کے تیرے تے پہلا دن ڈے. میں کہتا ہوں حضرت اگر شیر محمد کا یہ حال ہے تو پھر جن کی ہم امتی ہیں پھر وہ کتنی شفقتیں کرتے ہوں گے. لیکن حضرت جی اگر کوئی بچنا نہ چاہے تو پھر کو کیا کرے؟ اگر کوئی خود ہی زنا کے گڑھے میں گرنا چاہے تو پھر کیا کریں حضرت؟ بچہ حضور نبی علیہ السلام کو پکارا کرو، پھر وہ تمہیں بھی وہ سرما دے دیں گے جو انہوں نے اقبال کو دیا تھا. ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. حضرت پھر وہ سرما آپ کو، لیکن کوئی سرما منگے نہ بندہ کی کرے گا، سرما منگے ہی نہ ہے. آؤ حضرت جی رو رو کے سرما منگی حضور نبی علیہ السلام، شاید اسی بچ جائیے. وما علینا الا البلاغ المبین.